السلام علیکم۔ میرا باپ غریب مزدور تھا۔ میں اس سے بہت شرمندہ رہتا۔ ہر روز اماں سے جھگڑا کرتا۔ میرے ابا جو بھی کماتے بیشتر حصہ میری تعلیم پر لگ جاتا۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں صرف میٹرک کر کے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ وہ مجھ کو دیکھ دیکھ کر جلتی بھونتی رہتی۔ میں اکثر اس سے بھی زبردستی پیسے لے جاتا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو میری کلاس فیلو نے مجھ سے شادی کر لی اور میں گھر داماد بن کر دبئی چلا گیا۔ میرا سسرال مجھ کو ذلیل کرتا رہتا مگر میں مجبوراً چپ رہتا۔ 5 سال بعد میں پاکستان لوٹا تو مجھ کو معلوم ہوا میری چھوٹی بہن تو شہر کی مشہور ڈیزائنر بن چکی ہے۔ میں جب اسے ملنے پہنچا تو یہ دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ اتنے برس دبئی میں گزارنے کے بعد جب میں واپس لوٹ کر آیا تو اپنی بہن کے بارے میں جان کر حیران رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ڈیزائنر بن چکی ہے۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی کیونکہ میں نے تو اسے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ یہ پڑھائی نہیں کرے گی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے یہ پڑھائی شروع کر دی اور اب تک وہ ڈیزائنر بن گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بات پر خوشی کروں یا پھر اسے ڈانٹوں، لیکن شاید میں یہ حق کھو چکا تھا۔ میں آج اسے دفتر کی ایک عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ خوبصورت انداز میں بنی ہوئی عمارت باہر سے ہی متوجہ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اندر داخل ہوتا جا رہا تھا وہاں کا ماحول، وہاں کا کام کرنے کا انداز اور وہ جگہ مجھے اپنے آپ میں جکڑے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا اور اگر یہ خواب تھا تو بہت ہی حسین خواب تھا، لیکن اگر یہ حقیقت تھی تو میرے منہ پر تماچا تھا۔ میرا نام نعمان ہے۔ میں ایک غریب محلے میں ٹپکتی ہوئی چھت، دیواریں ادھڑی ہوئی اور ایک چھوٹے سے کچے گھر میں پیدا ہوا۔ ہمارے گھر کی دیواریں جتنی کمزور تھی میرے باپ کا حوصلہ اتنا ہی مضبوط تھا۔ ابا مزدور تھے، راج مزدوری کرتے تھے، سارا دن اینٹیں اٹھانا، مٹی گوندنا اور دوسروں کے محل تعمیر کرنا، مگر خود کا کوئی ایک کمرہ بھی ایسا نہ تھا جس میں وہ سکون سے لیٹ سکیں۔ میں بچپن سے ہی اپنی غربت سے چڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول کے دنوں میں جب بھی کوئی پوچھتا کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، میں شرما کر سر جھکا لیتا۔ کئی بار جھوٹ بھی بولا، کبھی کہا میرے والد دبئی میں ہیں، کبھی کہا وہ سرکاری ملازم ہیں۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ ابا روز شام کو پسینے میں شرابور، کپڑوں پر مٹی لگی، جوتے پھٹے ہوئے اور ہاتھوں پر چھالے لیے گھر آتے تھے اور اماں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پیر دباتی تھیں۔ مجھے ان سب باتوں پر غصہ آتا، غصہ اس غربت پر، غصہ اپنے گھر پر اور سب سے زیادہ غصہ اپنے باپ پر، جو نہ جانے کیوں ترقی کی اس بھوک کو نہیں سمجھ پاتے تھے جو میرے اندر پل رہی تھی۔ میں اکثر اماں سے لڑتا، چیختا چلاتا، کہتا یہ کیسی زندگی ہے، کب تک ہم ایسے جئیں گے؟ ابا کو کچھ عقل کیوں نہیں آتی؟ کبھی کوئی بہتر کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اماں چپ چاپ میری باتیں سن کر آنکھیں پوچھتی رہتی، کبھی جواب نہ دیتی، بس دعا دیتی کہ اللہ تجھے بڑا آدمی بنائے، تجھے عزت دے، پر ہمیں نہ بھولنا بیٹا۔ ہمارے گھر میں ایک اور چراغ بھی جلتا تھا، میری چھوٹی بہن ثانیہ، مجھ سے 2 سال چھوٹی مگر عقل اور سمجھداری میں مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ وہ ہر وقت اماں کا ہاتھ بٹاتی، سلائی کرتی، پڑھائی کرتی، ٹیوشن بھی پڑھاتی۔ اسکول کے بعد گلی کے چند بچیوں کو پڑھا کر ماہانہ 2-3 ہزار کما لیتی، جو اکثر میری جیب میں چلے جاتے۔ مجھے یاد ہے ایک بار اماں نے کہا بیٹا ثانیہ کے کچھ پیسے بچا رکھے ہیں اس کے اسکول کے اخراجات کے لیے۔ میں نے غصے سے کہا میری کالج فیس بھی تو دینی ہے نا، میں پڑھوں گا تو سب کو کا بھلا ہوگا، وہ لڑکی ہے وہ تو ویسے بھی گھر سنبھالے گی۔ ثانیہ نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک لمحے کو نظریں مجھ پر جم گئی، پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن اس وقت مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اپنا خواب نظر آتا تھا، ایک شاندار زندگی، گاڑی، بنگلہ، عزت۔ ابا کو جب کبھی میری ان باتوں کا پتہ چلتا تو وہ افسردگی سے کہتے بیٹا تم ہمارے خواب ہو، ہم نے اپنی زندگی تمہارے لیے قربان کر دی مگر تم ہمارے وجود سے ہی شرمندہ ہو گئے ہو۔ اور میں ان کی یہ بات سن کر نظریں چراتا۔ کالج کی فیس، کتابیں، یونیفارم، یہاں تک کہ ہاسٹل کا کرایہ، سب کچھ ابا اور ثانیہ مل کر ادا کرتے تھے۔ میں شہر میں پڑھتا رہا، مزے کرتا رہا اور ادھر میرے گھر والے پیٹ کاٹ کر میرے خواب پالتے رہے، مگر میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک خط تر نہیں لکھا، ایک فون نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے دوست کہیں میری غربت نہ سونکھ لے۔ تعلیم مکمل ہونے تک میرے دل میں ایک عجیب سا غرور بیٹھ چکا تھا۔ میرے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میری محنت کا صلہ ہے۔ میں نے راتیں جاگ جاگ کر پڑھا، محنت کی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اگر ابا ہر دن مزدوری نہ کرتے
ثانیہ اپنی عمر سے پہلے ذمہ دار نہ ہو جاتی تو میں کبھی یہ مقام حاصل نہ کر پاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آج بھی یاد ہے، میں گھر آیا تو ثانیہ نے مجھے ایک سویٹر دیا جو اس نے خود سلائی کیا تھا۔ سردی میں کام آئے گا۔ میں نے ناگواری سے وہ سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور کہا، کیا یہ بچوں کی طرح دکھانے کا ارادہ ہے؟ مجھے برانڈڈ کپڑے پسند ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ ثانیہ نے کچھ نہیں کہا، وہ ہمیشہ کچھ نہیں کہتی تھی، بس برداشت کرتی رہتی، سہتی رہتی۔ میری بے حسی کا عالم یہ تھا کہ ایک دن ثانیہ نے اپنی پسند کی فیشن ڈیزائننگ کی کلاس کے لیے اماں سے اجازت مانگی تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ کہا، کیا ضرورت ہے، بس گھر سنبھالو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ اور اماں نے بھی میرے حکم کو حاکم سمجھ کر ثانیہ کو منع کر دیا۔ مگر اس دن میری بہن کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ دکھ تھا، لیکن اس کے نیچے ایک عزم بھی چھپا تھا، ایک خاموش اعلان کہ اب بس میں یہ سب نہیں دیکھ سکا۔ مجھے جلد ہی ایک بڑی پیشکش ملی، میری ایک کلاس فیلو جس کے ساتھ دوستی تھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کے والدین نے شرط رکھی کہ میں گھر داماد بنوں گا۔ میں نے فوراً مان لیا، مجھے ایک ایسا دروازہ کھلتا نظر آیا جس کے پیچھے دولت، شان و شوکت اور ایک نئی دنیا تھی۔ میں بنا پیچھے دیکھے چلا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری کلاس فیلو ہادیہ شکل و صورت میں اچھی تھی، سب سے بڑھ کر امیر تھی۔ ہمارے درمیان جو تعلق ہوا وہ آغاز میں دوستی تھا، آہستہ آہستہ قربت میں بدل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب طالب علم سے شادی کرے گی، مگر اس نے کر لی۔ لیکن اس کے والدین نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا داماد صرف اس صورت میں قبول ہوگا اگر وہ ہمارے ساتھ رہے گا، یعنی گھر داماد بنے گا۔ یہ شرط میرے اندر کہیں کھپ گئی تھی، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ میں پہلے ہی اپنی غربت سے شرمندہ تھا، اب اگر کسی امیر خاندان کا حصہ بننے کا دروازہ کھل رہا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ابا یا ثانیہ کے بارے میں نہیں سوچا، بس سوچا تو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ شادی کی تقریب شاندار تھی، قیمتی ملبوسات، مہنگے زیورات، بڑی بڑی گاڑیاں، مگر جیسا ایک عام سا لڑکا اس ہجوم میں ایک اجنبی اور مسافر ہی لگ رہا تھا۔ اپنے خاندان کے افراد چند پرانے کپڑوں میں شرمائے ہوئے پس منظر میں کھڑے تھے، ابا سب سے چھپا کر رکھا گیا۔ میں نے بھی کوئی کوشش نہ کی کہ وہ آگے آئیں، میں اندر سے خالی ہو چکا تھا، لیکن میں نے اسے کامیابی کو ناکام کا نام دیا۔ نکاح کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوا، مگر یہ زندگی نئی نہیں تھی، صرف رنگین پردوں میں چھپی ایک قید تھی۔ میری بیوی ہادیہ مجھے سمجھدار شوہر مانتی تھی، مگر اس کے اندر کہیں یہ احساس چھپا ہوا تھا کہ وہ مجھ پر احسان کر رہی ہے۔ ہمارے درمیان تعلق تھا تو مگر محبت نہیں تھی، رشتہ تھا مگر قربت نہیں۔ سسر صاحب مجھے اپنی کمپنی میں نوکری دلوانے کے بہانے چاہتے تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا، سوچا چلو ملک سے باہر جا کر کچھ تو بنوں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ مجھ سے شرماتے تھے، غریب داماد کو اپنے ایوانوں میں برداشت کرنا ان کے لیے شان کے خلاف تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد مجھے دبئی کا ویزا، ٹکٹ اور کمپنی کا اپارٹمنٹ لیٹر ملا۔ سسر کا رویہ ایسے تھا جیسے میں ان پر بوجھ ہوں اور وہ بوجھ سر سے پار پھینک کر ہلکا ہو رہے ہیں۔ دبئی پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ جس کمپنی میں مجھے مینیجر رکھا گیا وہاں محض ایک اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہی تھا۔ دفتر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ صاحب کے داماد ہو، تمہارے لیے نوکری ہے۔ پہلے پہل میں نے صبر کیا، ہر مہینے کی تنخواہ آتی جس کا بیشتر حصہ بیوی کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بس یہی سوچا کہ میری بیوی ہے، گھر چلا رہی ہے۔ دبئی میں زندگی تیز تھی لیکن تنہائی سے بھی زیادہ گہری۔ دن بھر دفتر، رات کو تنہا کمرہ، ٹی وی، فون اور خاموشی۔ بیوی سے بات ہوتی لیکن صرف رسمی، نہ وہ میرا حال پوچھتی نہ میں اس کے لہجے میں وہ چاہت محسوس کرتا جس کو خواب میں نے دیکھا۔ وقت گزرتا رہا، سال، 2 سال، 3، 5 سال ہو گئے۔ ان 5 برسوں میں میں صرف ایک بار پاکستان آیا، وہ بھی چند دن کے لیے۔ وہ دن ایسے گزرے جیسے میں کسی اجنبی بستی میں مہمان ہوں۔ ابا کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، اماں بیمار رہنے لگی تھی، ثانیہ میری چھوٹی بہن اس دن گھر پر نہیں تھی۔ اماں نے بتایا وہ شہر گئی ہوئی ہے کسی اپنے کام سے۔ میں نے دلچسپی نہیں لی، نہ پوچھا کہ کس کام سے، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ اب وہ کیا کر رہی ہے۔ میری ترجیح صرف اتنی تھی کہ بیوی خوش رہے، سسرال راضی رہے، میں اپنا مقام بچائے ہوئے ہوں۔ دبئی لوٹنے کے بعد دل میں اکثر ایک خلا سا رہتا، میں سوچتا تھا یہ سب میں نے کیوں چنا؟ کیا واقعی مجھے عزت ملی؟ سچ تو یہ تھا کہ میں ایک اچھے قید خانے میں رہ رہا تھا جہاں سب کچھ میسر تھا مگر آزادی نہیں۔ سسرال مجھے شریف سمجھ کہتا، سنجیدہ کہتا، مگر کبھی بیٹا نہیں کہا۔ میری بیوی کے لیے ایک فالتو شے تھا، نہ وہ مجھ سے پیار کرتی نہ نفرت، میں صرف ایک شوہر تھا، ایک مجبوری جو وہ نبھا رہی تھی۔ ایک دن دبئی میں موسم کچھ بگڑا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مجھے ابا کی وہ بات یاد آئی، بیٹا عزت کماتے ہوئے کبھی اپنوں کو چھوٹا مت سمجھنا،
اصل اپنے وہی ہوتے ہیں جو گھر کے در و دیوار پہ قربانی کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دن پہلی بار میں نے اماں کو کال کی، انہوں نے دیر سے فون اٹھایا اور بہت آہستہ سے بولی، آواز کمزور تھی، سانس بھاری، کہا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ بس دعا ہے تمہاری کامیابی کی۔ میں کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ رات میں نہ سو سکا، دل میں بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جس کی وجہ سے میں خود تھا۔ اصل اگلی صبح دبئی میں میں نے پہلی بار اپنا آئینہ دیکھا۔ جو شخص سامنے کھڑا تھا وہ میں نہ تھا، وہ ایک ڈرا ہوا، خالی اور بے وقت انسان تھا جس نے سب کچھ پایا مگر اپنوں کو کھو دیا۔ 5واں سال تھا جب مجھے پاکستان واپس آنے کا موقع ملا۔ ویسے تو میں ہر سال آ سکتا تھا لیکن یا تو ویزا یا کمپنی یا بیوی کی مصروفیات آڑے آتی۔ سچ کہوں تو دل میں وہ تڑپ ہی نہیں تھی جو کسی انسان کو اصل کی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس بار کچھ مختلف ہوا۔ ایک بار دبئی میں دفتر کے درمیانی وقفے میں فون آیا، اسکرین پر اماں کا نام تھا۔ میں نے خلاف معمول اٹھایا۔ دوسری طرف خالی پن تھا، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ پھر ایک دھیمی سی آواز آئی، نعمان تمہارے ابا نہیں رہے بیٹا۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، سانسیں بے ربط ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ دفتر کا کمرہ اب گرداب کی طرح گھومنے لگا۔ ایک لمحے کو لگا یہ خبر جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اماں کی آواز جو ہو کا عالم تھا، اس نے سچائی کی مہر لگا دی۔ ابا وہ جو میرے بچپن کا پہلا سایہ تھے، جو زندگی بھر مزدوری کرتے رہے، جنہیں میں نے کمزور اور بے وقت سمجھا، وہ خاموشی سے دنیا چھوڑ گئے اور میں ہزار میل اور اپنی بے روح زندگی میں گم رہا۔ میں نے فوراً چھٹی لی، ٹکٹ لیا اور اگلے ہی صبح پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جہاز لاہور کے ہوائی اڈے پر اترا تو دل ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ پاکستان جسے میں چھوڑ آیا تھا اب میرے لیے کچھ اور بن چکا تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں اپنے ماضی کے زخم، اپنی بے حسی اور اپنی خود غرضی دیکھ سکتا تھا۔ گھر پہنچا تو محلے کی گلیاں وہیں تھی لیکن کچھ بدل گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھی، چہرہ اور بھی زیادہ آنکھوں چہرہ زارد، آنکھوں کے گرد ہلکے لیکن نظر میں خاموش گلا نظر آیا، ایسا گلا جو چیختا نہیں بس تڑپتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کے قدموں کو چھوا، وہ بیٹھ گئی، میرا ماتھا چوما لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بس خاموشی۔ دفن ہو گئے اماں؟ ہاں بیٹا، کل فجر کے وقت میرے حلق میں کانٹے اترے، میں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ وہ شخص جو ساری زندگی میرے خواب کا محافظ رہا، میری راہ کا چراغ بنا رہا، میں اسے الوداع بھی نہ کہہ سکا۔ ابا کا بستر وہی تھا مگر خالی، دیوار پر لٹکی وہ پرانی گھڑی اب بھی ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے وقت تو چلتا رہا بس انسان چھوٹتے گئے۔ میں نے اماں سے باتیں کرنا چاہی لیکن ان کا چہرہ خاموش رہا، وہ صرف میرے لیے چائے بنا رہی تھی، جیسے برسوں کی مشقت ابھی بھی جاری ہو۔ ثانیہ کہاں ہے؟ اماں نظر نہیں آ رہی۔ اماں نے ایک لمحہ رک کر کہا، شہر گئی ہوئی ہے، ایک بڑا پروگرام ہے، اس کی برانڈ کی نئی لانچنگ ہے۔ میں چونک گیا۔ برانڈ؟ کون سا برانڈ؟ اماں مسکرائیں، تمہیں کیا پتا ہو بیٹا، وہ تو اب شہر کی مشہور فیشن ڈیزائنر ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ ثانیہ؟ وہ جو پرانا سویٹر بناتی تھی، جو میرے جوتے پالش کرتی تھی، وہ اب ڈیزائنر ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرا غرور جیسے زمین بوس ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھا میں ابا کی ایک پرانی الماری کھول رہا تھا، اندر کچھ کاغذات، ایک پرانا قرآن اور ثانیہ کی بچپن کی ڈرائنگز تھی۔ ایک کارڈ پر لکھا تھا، بھائی جان کو جب وہ باہر جائیں گے تب کے لیے سویٹر، چھوٹی بہن ثانیہ، وہی سویٹر جسے میں نے کبھی پہنا ہی نہیں، آج اس کی خوشبو میرے اندر اتر رہی تھی اور دل کو کاٹ رہی تھی۔ رات کو اماں کے پاس بیٹھا میں نے پوچھا، ثانیہ نے فیشن ڈیزائننگ کیسے شروع کی؟ میں نے تو منع کیا تھا، اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، منع کیا تھا پر اس نے ہار نہیں مانی۔ بیٹا تمہارے جانے کے بعد وہ دن رات کام کرتی تھی، ٹیوشن، سلائی، چھوٹے موٹے آرڈرز، پھر ایک دن کسی لوکل بوتیک میں کام کرنے لگی، اپنی ڈیزائنرز بناتی، کپڑے تیار کرتی اور خود ہی بیچتی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے کام کے قائل ہو گئے، پھر ایک دن اس نے اپنی برانڈ رجسٹر کروا لی، ثانیہ وارث ڈیزائنر۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، ثانیہ وارث یعنی اس نے ابا کے نام کو اپنی پہچان بنایا، اور میں تو ان کا نام چھپاتا رہا، ان کی حیثیت سے شرماتا رہا۔ اگلی صبح دروازے پر کار رکی، ایک سیاہ گاڑی، اندر سے ایک نفیس اور پروفیشنل باوقار عورت باہر نکلی، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ، بیگ اور ساتھ دو اسسٹنٹس بھی۔ میں اسے دیکھ کر پہچان ہی نہ سکا، یہ میری بہن ہے۔ ثانیہ نے چشمہ اتارا، اماں کے گلے ملی، ان کے ماتھے کو چوما، میری طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے بولی، السلام علیکم بھائی جان، آپ آئے ہیں؟ بس یہ ایک جملہ تھا اور میرے اندر جو کچھ تھا وہ سب بہہ گیا۔ ثانیہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہی ثانیہ جو بچپن میں میری شرٹ استری کرتی، میرے جوتے پالش کرتی، میرے غصے پر چپ چاپ کونے میں جا بیٹھتی۔ آج اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر وہ مسکراہٹ ایسے جیسے آئینے پر دھند ہو، نرم، خاموش اور اجنبی سی۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں بس ابا کی خبر سنی تو
जुमला दरमियान में ही रुक गया। मैं जानता था वो जानती है कि मुझे सब सुनने के बावजूद इतने सालों में क्यों ना आया, ना अब्बा के जनाजे पे, ना अम्मा की बीमारी में। सानिया ने अम्मा का हाथ थामा और इन्हें अंदर ले गई। मैं इसके पीछे-पीछे चला गया, जैसे एक मुजरिम अदालत के दरवाजे पर खड़ा हो। घर का माहौल बदला-बदला था। दीवारें वहीं थी, लेकिन इन पर सानिया की बनाई हुई कुछ तस्वीरें लगी थी। सादा कपड़ों के खाके, कुछ पुराने नक्शे और अब्बा की एक तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, मेरे असल वारिस। मेरी आंखों में लरजने लगी। मैंने वो तस्वीर छुई तो दिल में कांटे से चुभने लगे। सानिया चाय बनाने किचन में चली गई और मैं अम्मा के पास बैठ गया। माँ, वो बहुत बदल गई है ना? अम्मा ने सर हिलाया। बदल गई है ना बेटा, लेकिन अंदर से वही है, बस वक्त ने इसे खामोश कर दिया। किचन से चाय की खुशबू आई। सानिया ने आकर टेबल पर कप रखे और मेरे सामने बैठ गई। क्या हाल है भाईजान? दुबई कैसा है? ठीक है तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। काम मसरूफ़ रखता है। ज़िंदगी ने हारने नहीं दिया। इसके लहजे में तंज़ नहीं था, लेकिन एक सच्चाई, तल्ख़ सच्चाई थी। मैंने शर्मिंदा होकर नज़रें चुराईं। वो अब मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ दिख रही थी। एतमाद, शाइस्तगी, नरमी और खुददारी से भरपूर। सानिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हूँ भाई, बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते होंगे, और शायद इतना ही कुछ है जो मैं सुनना नहीं चाहती। मैं गंग सा हो गया। तुम्हें मुझसे नफ़रत है? सानिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट कैसी थी, जैसे ज़ख्म पर नमक छिड़क कर कहा जाए, देखो अब भी खून रिस रहा है। नहीं भाई, मैंने सीखा है कि नफ़रत कमज़ोर लोगों का हथियार है। मैं कमज़ोर नहीं रही। मैंने हाथों की उँगलियाँ मरोड़ते हुए कहा, सानिया मुझे मालूम है, मैंने तो बहुत बुरा किया, तुम्हारा हक मारा, तुम्हें ये रोका, दबाया, तुमसे पैसे भी लिए, मगर मुझे ये सब तब गलत लगा जब अब्बा चले गए और मेरी आवाज़ रुँध गई। तुम सितार बन गई हो। सानिया ने मेरे सामने हाथ रखा। भाई, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देती। शायद किस्मत ने वो रास्ता दिखाया जिसमें तुम सिर्फ़ खुद को देख सके, लेकिन मैं भी, ये किस्मत थी कि इस अंधेरे में मैंने रोशनी तलाश की। मैं इसके मज़बूत लहज़े पर हैरान था। यही बहन जो कभी मेरी डाँट पर रोती थी, आज एक मुकम्मल बावक़ार औरत बन चुकी थी। तुमने खुद को कैसे सँभाला सानिया? मैं तुम्हें बिखरते हुए छोड़ गया था। इसने आँखों में नमी लाते हुए जवाब दिया, जब आप गए तो घर पर सिर्फ़ अम्मा थी और इनका बोझ। अब बूढ़े हो चले थे। मैंने दिन को ट्यूशन, शाम को सिलाई और रात को आराम करते हुए खुद से वादा किया कि कभी किसी के रहम पे नहीं जीना। फ़ैशन डिज़ाइनिंग मेरा ख्वाब था, जो तुमने छीना ना चाहा, मगर ख्वाब वही होता है जो खुद को छीन ले वापस। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ़ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। जैसे वक़्त भी सुन रहा हूँ। अम्मा ने आकर दोनों के सर पर हाथ रखा। बस बच्चे, जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब दिल साफ़ करो और एक-दूसरे के लिए दुआ बनो। मैंने बेख्तियार सानिया का हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो चंद लम्हे तक मेरी तरफ देखती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, माफ़ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं भाई, लेकिन वक़्त माफ़ नहीं करता। रात गए, मैं अब्बा के बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। अब्बा, वो जिन्हें मैंने कभी इज़्ज़त ना दी, जिन्हें मैंने छुपाया, आज दिल इन्हें पुकार रहा था। काश वो एक बार कहते, बेटा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन वो आवाज़ अब सिर्फ़ कब्र की मिट्टी के नीचे दफ़न थी। सुबह जब मैं उठा तो देखा सानिया कहीं जा चुकी थी। अम्मा ने बताया, आज इसकी नई कलेक्शन की लॉन्चिंग है, बहुत बड़ा इवेंट है, शहर के सबसे बड़े लोग वहाँ होंगे। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? अम्मा ने सर हिलाया। वो तुम्हें दावत ना दे तो भी तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम इसके भाई हो। मैंने खुद को सँभाला। मैं इसकी दुनिया देखना चाहता था, वो दुनिया जो इसने मेरी बेहिस्सी के खंडरात पर खुद तामीर की थी। ज़िंदगी जैसे किसी दूसरे ही ज़ाविये से देखने लगी थी। मुझे लगता था कि वक़्त थम गया, लेकिन दरअसल वक़्त तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा भाग रहा था। ज़िंदगी का रुख, जिसे मैं हमेशा कमज़ोर और मोहताज समझता रहा, अब मेरे गुरूर का आईना बन चुकी थी। एक ऐसा आईना जिसमें अपना अक्स देखने की भी हिम्मत ना थी। मैं सानिया के ऑफ़िस से निकला तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन घूम रही हो, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हों। सड़क पर आते-जाते लोग आम से थे, मगर दिल में तूफ़ान बरपा था। मैं सोच रहा था, क्या वाक़ई में इतना खुदगर्ज़ था? क्या मेरे ख्वाब इतने संगदिल थे कि मैंने अपनी बहन की बचपन छीन ली? अगले दिन मैंने अपने ससुर से कहा, अब्बू मैं वापस पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ। ये क्या बचपना है? यहाँ तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, वहाँ क्या करोगे? यहाँ सब कुछ मिला ज़रूर है, मगर इज़्ज़त नहीं। इज़्ज़त कमाते हैं लोग, माँगते नहीं, और इज़्ज़त कमाई जाती है मेहनत से, किसी के एहसान से नहीं। ये कहकर मैंने फ़ैसला कर लिया, मुझे वापस लौटना है। इस बार अपने लिए नहीं, सानिया के लिए, क्योंकि अगर इसने मुझे इतना सब कुछ सिखा दिया है, तो शायद मैं अब नया इंसान बनने के काबिल हो चुका हूँ। मैं इस रात सानिया के दर पर गया, दरवाज़ा खोला, वो सामने थी। सानिया, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? इसने हैरत से मुझे देखा। कैसा मौका? ये जानने का कि तुम्हारा भाई अब वो नहीं रहा। सानिया ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, मगर शर्त है कि तुम अब सिर्फ भाई बनोगे, किसी सहारे के तलबगार नहीं। वादा? फिर आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। और यूं पहली बार मैंने अपनी बहन के बनाए हुए घर में उसकी इज्जत की दहलीज पर कदम रखा। जब मैं अगली सुबह उठा तो रात भर की बेचैनी मेरे वजूद
से बोझ बन चुकी थी। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। बहन से होने वाली बातों ने दिल को उलझा दिया। इसकी आँखों में वो पुराना भाई ढूँढने की तमन्ना तो थी, लेकिन चेहरे पर सरमेरी आया थी। मैं जानता था कि इसने बहुत कुछ सहकर आज वो मुकाम पाया है, लेकिन मेरी ज़मीर की ख़्वाहिश मुझे याद दिलाती कि वो शायद के लफ्ज़ों में ढल चुकी थी। सुबह के वक़्त अम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही थी। बहन ने एक माहिर डॉक्टर का बंदोबस्त किया। मैं खामोशी से कोने में खड़ा हुआ सब देखता रहा। वही छोटी बहन जो बचपन में मेरे कहने पर स्कूल छोड़कर ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, आज घर की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। मेरे लिए ये बात किसी ज़ख्म से कम न थी। डॉक्टर ने माँ को दवा देकर आराम करने का मशवरा दिया। बहन ने मुझे भी मुखातिब किए बगैर सिर्फ हिदायत दी, अम्मी का ख्याल रखना, मैं वर्कशॉप के लिए जा रही हूँ, रात तक वापस आऊँगी। ये पहला मौका था जब मैंने इसके मुँह से कोई सख्त जुमला नहीं सुना, मगर इस जुमले में जो दूरी थी वो मुझे चीख-चीख कर बता रही थी कि सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहती थी। दिन भर मैं खामोशी से माँ के पास बैठा रहा, आँखों में आँसू थे और हाथ में मेरे हाथ में वो बार-बार मेरे माथे पर हाथ फेरती और कहती, कभी सोचा ना था कि तुम वापस आओगे और तुम्हें इस हाल में देखूँगी। माँ की दुआओं में भी एक गिला छुपा था, जैसे वो मेरी खामोशी से बहुत कुछ जान चुकी हूँ। रात को बहन वापस आई, चेहरा थका हुआ लेकिन पुरसुकून। इसने खामोशी से माँ के लिए खाना बनाया, दवा दी और मेरे लिए भी प्लेट निकाल कर सामने रख दी। मगर इस बार भी बगैर कुछ कहे, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने पहली बार सवाल किया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर सर्द लहजे में बोली, जो कहना था बरसों पहले कह चुकी हूँ, अब कहने को कुछ बाकी नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट कांटदार थी। शर्मिंदगी दिल की हो तो ज़िंदगी बदल सकती है, ज़ुबान की हो तो चंद लम्हे की हमदर्दी समेट लेती है। तुम्हारे अंदर क्या है, वक़्त बताएगा। वो कमरे से चली गई। अम्मा के पास बैठा रहा, सोचता रहा कि अब मैं अपनी बहन का एतबार दोबारा हासिल कर पाऊँगा, मैं इसके ज़ख्मों का मदावा कर सकता हूँ। ये मुख्तसर मुलाकात जिसे मेरी रूह में उतर गई थी। रात के किसी पहर माँ ने आखिरी सांस ली। वो मेरे कंधे पर सर रखकर कुछ देर खामोश रही, फिर इतना ही कहा, मेरी बेटी माँ से बढ़कर निकली और मेरा बेटा वो वक्त के तूफान से हार गया। मैंने माँ की आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी मेरे साथ दफन हो गई। 3 दिन तक घर पर ताज़ियत का सिलसिला रहा। बहुत से चेहरे आए, बहुत सी दुआएँ सुनने को मिली, मगर जिस चेहरे की आँखों में सुकून से तलाश कर रहा था, वही आँखें सर्द थी। बहन ने एक लम्हा भी माँ की मैयत के करीब बैठकर आँसू नहीं बहाए। लोग इसके सब्र की दाद दे रहे थे, मगर मैं जानता था वो अंदर से रोई बैठी है। चौथे दिन सब चले गए, घर में खामोशी तारी हो गई। मैंने हिम्मत की और इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो आईने के सामने बैठकर कानों में झुमके पहने रही थी। मुझे लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए वक़्त ठहर गया हो। अम्मी चली गई, मेरी आवाज़ रुँध गई, चली गई, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं ज़िंदा रहने की एक वजह भी। वो अपनी मुस्कुराहट छुपा बगैर बोली। मैं चौंक गया, क्या मतलब? इसने दरवाज़े से पुराना डायरी नुमा रजिस्टर निकाला, मेरी तरफ उछाला, पढ़ लो तब समझो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा लौट आना खुशी नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। मैंने वो डायरी उठाई और काँपते हाथों से सफ़े पलटने लगा। पहले ही सफ़े पर तहरीर था, आजकल चमक मुझे सब मुस्तकबिल में मुझे खुशी हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने मुझे अंदर तर तोड़ कर रख दिया। सफ़े के आगे बढ़ते गए, अल्फाज कड़वाहट में लिपटे। अम्मी ने कहा, भाई को कोई ख़त आया है, मगर मेरे नाम नहीं। मैंने सोचा मसरूफ़ होगा, लेकिन 3 साल गुजर गए, न ख़त न फ़ोन। मैंने सिलाई का काम सीखा, छोटे कपड़ों से काम शुरू किया। एक दिन जब मैंने एक डिज़ाइनर को अपने हैंड स्टेच काम दिखाया तो इसने मुझे अपने ब्रांड में शामिल कर लिया। आज मेरे हाथ की मेहंदी पूरे शहर में मशहूर है। जब भाई की शादी की इत्तला मिली तो मेरा दिल टूट गया। जिस भाई के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, इसने हमें भुला दिया और अब वो वापस आ गया, खाली हाथ, शर्मिंदा आँखों के साथ। मैंने आँखें बंद कर ली। मुझे माफ़ कर दो, मेरी आवाज़ रोती हुई थी। इसने हँसते हुए कहा, माफ़ मैंने तुम्हें तब माफ़ करती जब मेरा एक ख्वाब, एक भरोसा, एक माँ की उम्मीद वापस ला सकते। मैंने झुककर इसके कदमों को छूना चाहा तो वो पीछे हट गई। तुम्हें मालूम है भाई, अम्मी ने अपनी बीमारी का इलाज सिर्फ़ इसलिए नहीं करवाया कि तुम आ जाओ। वो रोज़ मरती थी, मगर तुम्हारे नाम पर खुद को जीता दिखाती थी और तुम किसी मलिक के दामाद बनकर अपनी ही माँ की दवा के पैसे तक न भेज सके। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। 2 दिन बाद मैंने सामान बाँधा, वापसी की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले बहन के काम की जगह जाना चाहता था। वो एक वर्कशॉप थी। ख़वातीन को मुफ़्त हुनर सिखाया जाता था। वहाँ दाख़िल हुआ तो हर तरफ इज़्ज़त, मोहब्बत और वक़ार के रंग बिखरे थे। वो एक छोटी-सी बच्ची को कपड़े पर कढ़ाई सिखा रही थी। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, क्या लेने आए हो? मैंने आज़िदगी से कहा, अपना आखिरी सलाम और तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा। मैंने जेब से वो गर्द आलूद कागज़ निकाला जो मेरे पास अब तक महफूज़ था, वही जिस पर इसके पहले डिज़ाइन की तारीफ़ किसी मशहूर ब्रांड के मालिक ने की थी और मैंने तब छुपा लिया था। ये वो साकित खड़ी रह गई। हाँ, तुम्हारा ख्वाब मैंने छीन लिया था और तुमने वो ख्वाब हकीकत में बदल दिया मेरे बगैर। इसकी आँखें भीग गई। मैं मुड़ने लगा तो इसने पहली बार मुझे आवाज़ दी, भाई
میرے قدم رک گئے۔ امی کی قبر پر میرے ساتھ چلو۔ ہم دونوں خاموشی سے ماں کی قبر پر پہنچے، پھول رکھے۔ میں نے وہاں سے وعدہ کیا، میں اگر گرا تھا بہت نیچے، لیکن اب صرف تیرے نام پر جینے کا عزم ہے۔ بہن نے بھی آہستگی سے کہا، امی آپ کا بیٹا لوٹ آیا ہے، شاید خالی ہاتھ مگر ندامت سے بھرپور۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا بہن کے آنسو ماں کی مٹی پر گر رہے تھے، اور میرے دل کا بوجھ بھی جیسے وہیں دفن ہو گیا۔ وقت کی مار نے دونوں بہن بھائیوں کو بچھاڑ دیا، لیکن ایک ندامت، ایک قربانی اور ایک محبت پھر سے ایک رشتے کو جوڑ دیا۔ وہ بچہ جو اپنے باپ کے مزدور ہونے پر شرمندہ تھا، آج اپنی بہن کے ہنر کے سامنے جھک گیا، اور وہ بہن جو دل زخمی کے ساتھ آگے بڑھی، آخر کار معاف کرنا سیکھ گئی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور